افسوس کی بات ہے، دین ہے ہی محمد وآل محمد کا، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ جن سے راضی ہوں وہی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں، اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی کیا حیثیت رکھی ہے اور ان کی کیا اہمیت رکھی ہے اور ان کی کیا عزت رکھی ہے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں، جس دین میں ہے کہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اگر ہم دین پہ چلیں گے، اسی دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ یہی مسلمانوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے آپ کی گھرانے کی عورتوں کی کیا عزت کی، اس موضوع پر آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جنت میں وہ عورتوں کی سردار ہیں۔ ابھی مسلمانوں نے ان کی کتنی عزت کی۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لگائی جاتی ہے، دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ گھر سے علی کو نہ بھیجیں گے، علی بیعت نہ کرے تو ہم آپ کے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے بتایا کہ علی وہ ہے جس کے لیے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تمہارا مولا ہے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا خلیفہ ہے علی۔ بی بی کے اس بیان کے بعد انہوں نے دروازے پر آگ لگائی، اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ وہ ان سے جنگ کریں۔ خود آپ سرکار کی وصیت تھی اور مولا علی علیہ السلام نے آپ سرکار سے وعدہ کیا تھا۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہ کا باغ فدق جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کیا گیا، تو بی بی پھر اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی۔ یاد رہے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت اگر علم ہے تو پھر آپ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، انہی کو پھر علم ہے کہ باغ فدق کس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو باغ فدق نہ دیا گیا، وہاں پر نبی کی بیٹی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہیں اور بی بی کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیبی ابی طالب میں آپ سرکار کے لوگوں کا بائیکاٹ تھا، آپ سرکار کو بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ اسی طریقے سے بی بی سلام اللہ علیہ کو بھی بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی کہ ان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، بی بی کی شہادت ہوتی ہے، بی بی کا باغ فدق چھینا جاتا ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے بیٹیوں کی قدر کرنا سکھائی، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر آگے بڑھے، مولا علی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ ماں گئی تھی صحابی کے دربار میں باغ فدق لینے، اور ماں کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ شرابی کے دربار میں جاتی ہیں۔ یہ عزت ہے، یہ گستاخی رسول نہیں ہے۔ آپ کو یہ گستاخی رسول نہیں لگتی؟ 1400 سال سے شیعہ، ہم شیعہ نے علی اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی توہین ہے
کہ ان کے گھر کی عورتوں کی چادریں چھینی جائیں، ان کی عورتیں دربار میں بازار میں پھرائی جائیں. اسی لیے ہم روتے ہیں. اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطبہ دیا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر جو ظلم و ستم اس امت نے کیا، چادر چھین کے بی بی کو قید کیا زندان میں، یہ توہین ہے، توہین محمد وآل محمد ہے. اور اس کا احتجاج صرف شیعہ نے حیدر قرار کر رہے ہیں 1400 سال سے. پھر یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کس کی بیٹی ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے والد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور کیا صلہ دیا مسلمانوں نے علی کی بیٹی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا صلہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی بازار میں بغیر سر خطبے دے رہی ہے بی بی. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، ان کی بیٹی 4 سال کی ہے یا 6 سال کی، ان کو پیاسا رکھا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سن نواسی، مولا علی علیہ السلام کی پوتی حضرت امام حسین علیہ السلام. امام حسین کی جنت میں مسلمان جانا چاہتے ہیں. مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادات کریں، اور اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جان لو کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام ہیں. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی کے کانوں سے خون بہتا رہا. شمر نے بی بی کے سر سے چادر بھی چھینی. بی بی کے کانوں میں جو بالیاں تھیں، شمر بے غیرت نے، شمر لعین نے وہ بالیاں اتاری نہیں، بالیاں چھینی. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کے کانوں سے خون بہتا رہا. بی بی کمسن، بی بی چھوٹی، بی بی کو اتنا پیدل چلایا گیا، بی بی کو تماچے مارے گئے. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کمسن ہے، چھوٹی ہے، اس کو اتنے تماچے مارے، بی بی کے گالوں سے بھی خون بہنے لگا. یہ صلہ دیا ہے. آج ہم جو رو رہے ہیں، آج جو ہم ماتم کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے رونے کی وجہ، ہمارے ماتم کرنے کی وجہ، کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کو دکھ کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی عورتوں کی کیا عزت کر رہے ہیں. اگر ہم شیعہ علی ان کے گھرانے کی عورتوں کی عزت کی بات کریں تو ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم کافر ہیں، اور اگر ہم احادیث پیش کریں تو مانتے نہیں ہو ہماری باتیں. ہم کس کی طرفداری میں بات کرتے ہیں؟ اس حسین کی طرفداری میں ہم لوگ شیعہ حیدر بات کرتے ہیں جو حسین جنت کا سردار ہے. کیا آپ کو اپنی آخرت کی جنت کی فکر نہیں ہے؟ کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ اہل بیت علیہ السلام کی؟ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کہاں تھے جب بی بی سلام اللہ علیہ کے دروازے کو آگ لگائی. تو یہ ویڈیو میں ہم آپ کو اپنی شیعہ کتب سے دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی شیعہ کی کتابیں ہمارے اوپر حجت ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے جو
احادیث ہمیں بتائی ہیں، تو یہ آپ کو شیعہ روایات بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے دفاع کیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، بسم اللہ۔ قتل ہو جاتے ہیں۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، یہ کتاب سلیم بن قیس اور آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ میرے بعد آپ پہ ظلم ہوگا، یا علی انک ستلقى من بعدی من قریش شدہ من تظاہرهم علیک وظلمهم لک، میرے بعد قریش آپ پہ ظلم کرے گا، فإن وجدت اعوانا علیہم فجاہدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك فإن لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك الى التهلكة۔ اگر میرے بعد آپ کو ساتھی انصار ملے تو آپ پہ جہاد واجب ہے، ساتھی انصار نہ ملے تو آپ پہ جہاد حرام ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ساتھی انصار نہیں تھا، اس لیے جہاد ان پہ حرام تھا، لڑنا ان پہ حرام تھا، تلوار نہیں اٹھایا، گھر پہ حملہ ہوا ہے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب بخاری مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ مذہب میں بزدل ہے، بزدل نہیں ہے، نہ لڑنا بزدلی کی دلالت نہیں کرتا، جنگ سے بھاگنا بزدلی کی دلالت کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ابھی بزدل کون ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ حدیث ہے حذیفہ یمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آپ کے خلفاء کیسے ہوں گے؟ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، اور وہ شیطان ہوں گے انسان کی جسم میں۔ حدیث نمبر 1847 مسلم میں نے حذیفہ نے کہا میں کیا کروں؟ تسمع و تطیع للامیر، جو اسی امیر جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگر آپ کی مال بھی لے لے اور آپ کو مارے بھی تو اس کی طاعت کرنی ہے۔ جب تمہارے اپنے مذہب میں خلیفہ شیطان بھی آپ پہ ظلم بھی کرے، آپ کا مال بھی چھین لے، آپ کے گھر پہ حملہ بھی کرے، اس کی طاعت واجب ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ تو نہیں ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم ہے، وہ بزدل نہیں ہے، لیکن لڑنا ان کے لیے حرام ہے، لڑے نہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا، دکھا دیا کہ ہماری شیعہ عقیدے میں، ہماری شیعوں کی کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو مولا علی علیہ السلام اپنے وعدہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور آپ لوگ مذاق اڑاتے ہو، آپ لوگ کیسے مسلمان ہو؟ افسوس ہے۔ اور بات جو ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی عورتوں کی، کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی ام رباب، بی بی ام لیلہ، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا ماں کے سامنے۔ ایک 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر علیہ السلام، بی بی ام رباب اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا سر جسم سے الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ کم مصائب ہے۔ ایک ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کے بچے کا سر نیزے پر لگا دیا گیا ہے۔ ماں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے بیٹے کا سر نیزے پر دیکھنا۔ بہت بے حرمتی ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، حضور پاک سرکار کے خاندان کی۔ اس لیے ہم افسوس کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے لوگ تھے جو کلمہ بھی آپ کا پڑھتے تھے؟ لہٰذا ان باتوں کو سمجھا جائے، لہٰذا ان تنہائی میں سوچا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے کہ ہم آخر میں قبر میں جانا ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے سامنا کریں گے؟ روز حشر کیسے سامنا کریں گے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے شان آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں، تو پھر کس منہ سے جنت آپ کو ملے گی؟ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ان کا کیا؟ تاریخ ان کے نام بتاتی ہے، ہم تاریخ کو لے کر انہی کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری ذاتی دشمنی کسی سے کچھ بھی نہیں ہے۔
محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرفداری میں ہمیں برا کہا جائے، ہمیں کافر کہا جائے، افسوس کی بات ہے۔ دین ہے ہی محمد وآل محمد کا، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جن سے راضی ہوں وہی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام علی بن ابی طالب، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ جس شخص سے راضی ہوں وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، یا قائم آل محمد، الاجل الاجل، یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔